a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. لاسٹ جمعرات جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس شو کے ذریعے، جب سے لے کے اب تک جو ہے وہ دو اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں. ایک تو جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کی ڈیتھ. بہت ہی اہم آدمی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں. ان کا کردار پالیٹکس کے حوالے سے کنٹروورشل بھی رہا ہے. وہ خود کلیم کرتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ سیاست میں لے کر آئے. وہ خود یہ کلیم کرتے رہے کہ آئی جی آئی جو ہے انہوں نے بنوائی، بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف محاذ بنوایا. اور اس کے علاوہ ان کی مخالفت جو ہے اس کے معیار بڑے اونچے رہے ہیں. مطلب امریکہ سے انہوں نے مخالفت کی. ان کا یہ کہنا تھا حمید گل صاحب کا، جو ہم نے ان کا انٹرویو کیا، کہ امریکہ نے ان کو امریکہ نے حکومت کو کہہ کر ان کو وقت سے پہلے مستعفی بھی کروا دیا ملازمت سے. طالبان کے حوالے سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. افغانستان کی جو جنگ لڑی پاکستان نے، اس میں طالبان کے ہر دل عزیز رہنما رہے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. اب اس دنیا میں نہیں ہے. ان کی کنٹروورسی کو سائڈ پہ رکھ کر ان کو اس لحاظ سے ضرور یاد کیا جا سکتا ہے، اور جو میں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، کہ ایک محب وطن پاکستانی تھے، ایک محب وطن سولجر تھے، ایک محب وطن جنرل تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں، خاص طور پہ افغانستان وار کے اندر. باقی کنٹروورسی ان کے ساتھ ساتھ ہے. بے نظیر بھٹو صاحب وغیرہ کے ساتھ وہ کلیش بڑا رہا. جمہوریت کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی حمید گل صاحب کی، اور آج بھی وہ جو ہے وہ مارشاء اللہ یا آرمی کے متعلق ہی بیانات دیتے تھے ان کے حق میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی بہترین سسٹم ہے. دوسرا جو واقعہ ہوا بڑا ہی سیڈ واقعہ، ہم نے دیکھا کل شیعہ خانزادہ جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، ان کی سوسائڈ حملے میں ڈیتھ ہوئی. اور بڑے اہم وزیر تھے پنجاب کے. اس سے چلتا ہے پتہ کہ پنجاب میں جو ٹیررزم ہے وہ ختم نہیں ہو سکا. اس کی ایک نئی لہر کا خدا نخواستہ آغاز ہے. اور سب سے اہم سوال یہ رہے گا کہ کیا اب پنجاب سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ایک اور فوجی آپریشن یہاں بھی کرنا پڑے گا جس طرح کراچی میں چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی معاملہ کنٹرول میں آ سکتا ہے جو پنجاب کی پولیس ہے. ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب موجود ہیں. شیخ رشید احمد صاحب، بہت وارم ویلکم جناب اس شو میں. اگر تھوڑا سا حمید گل صاحب کے متعلق بات کر لی جائے، آپ کا ان سے تعلق کیسا رہا، اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے؟ شیخ رشید صاحب. بہت زیادہ. آف کورس میں نے ان کو پہلی دفعہ جب دیکھا اوجڑی کیمپ میں بم جب پھٹ رہے تھے تو میں بھی موجود تھا. ایک آفیسر کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ ان کا ایک سبارڈینیٹ میجر یا کیپٹن بھی تھا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ جنرل گل حمید ہیں. سو آپ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو دیکھا جو کہ اوجڑی کیمپ کے دھماکوں کے بیچ میں موجود تھا. سیکنڈلی ابھی آپ نے جو بات کی، کیونکہ میں اپنی تاریخ کے معاملات کو قوم سے شیئر کرنا چاہوں گا، اپنی انفارمیشنز کو بھی رادر، کہ جنرل آصف نواز نے مجھے کہا دو باتیں کہی. ایک دن ایئرپورٹ میں ملا، اپنی پٹواری زبان میں مجھے اس نے کہا کہ نواز شریف کو کہو کہ وہ جنرل گل حمید کو ضرورت سے زیادہ، جس قسم کی فضا آج ہے اسی وقت میڈیا اورینٹڈ تھے جنرل گل حمید بھی، جس طرح آج رحیل شریف صاحب کو سارا میڈیا نے سروں پہ اور مقبولیت کی انتہا پہ ہیں. تو اس نے جنرل آصف نواز صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو کہو کہ وہ واہ فیکٹری، میں نے اس کی پوسٹنگ کی ہے، وہاں جا کے چارج لے. جنرل گل حمید واہ فیکٹری چارج لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر انہوں نے کہا ابھی میں تو کورٹ مارشل کر دوں گا، فوج میں ڈسپلن یہ وہ اینی ہو. اور ساتھ ہی ایک دن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرے فون ٹیپ کرتا ہے بریگیڈیئر بلا، تو تم نواز شریف صاحب سے بات کرو. اچھا. میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی علیحدگی میں. تو یہ فاروقی صاحب جو ہے، سلمان فاروقی صاحب، یہ تھے کمیونیکیشن کے، اور اکرم ذکی صاحب کے بھائی، زائد صاحب کے بھائی تھے اکرم ذکی صاحب. ایک کمیٹی بنائی نواز شریف صاحب نے، میں بھی اس میں تھا. تو فاروقی صاحب نے کہا میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں تو آپ کس باتوں میں لگے ہوئے ہیں. جب میں گھر آیا تو ایک مولوی سا آدمی لال حویلی کے باہر کھڑا تھا، اس نے رومال منہ پہ مارا ہوا تھا اس طرح کر کے، اور اس نے مجھے کیسٹ دی. اس نے کہا دوسروں کی کیا بات کرتے ہو، اپنے فون بھی آپ سن لو، یہ سارا آپ کا کچا چٹھا ہے. تو فوج کے معاملات میں جنرل گل حمید فوج کے بعد بھی بہت عرصے تک سیاست میں ایکٹیو رہے. خاص طور پر انہوں نے دفاع پاکستان کی ایک آرگنائزیشن بنائی، اور اس میں میں بھی شامل ہوا گل حمید صاحب کے کہنے پہ. ٹھیک ہے. ورنہ میں شامل نہیں ہو رہا تھا. اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ ساری دنیا میں ہی جو امریکہ نے بند ہو گئے آپ کے دیے ہوئے تھے وہ بھی کینسل. بالکل ٹھیک ہے. نہ ہوا، مجھے جہاز سے اتار دیا 2 دفعہ. صحیح ہے. میں کینیڈا جا رہا تھا، جہاز روک کے اتار دیا. شیخ صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ امریکہ کی کیا دشمنی تھی جنرل حمید گل صاحب سے، جو وہ اکثر کہتے رہتے تھے یہ امریکہ نے مجھے ملازمت سے بھی پہلے برخاست کروا دیا یہ وہ؟
اس کا مجھے نہیں پتا. جو بات ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے. امریکن کو کی گراؤنڈ ریالٹی بڑی کمزور ہوتی ہے اور سٹریٹ ریالٹی سے اور حقیقت سے دور سے بھی وہ آشنا نہیں ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ سنی سنائی باتوں پہ ہوتے ہیں. اور دیکھیں میں 5 دفعہ مشرف کے ساتھ ہر دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا اور ہائی رینکنگ کی جو 3-4 لوگ میٹنگ کرتے تھے اس میں شامل ہوتا تھا اور آنکھیں پرتنے پہ آئے تو کس طرح پرت دیے کہ ایشو ویزا بھی. اور مجھے رچرڈسن نے جاتی دفعہ فون کیا جانے سے کچھ دن پہلے, میں نے ٹی وی میں شیئر کیا کہ میں اسلام آباد گزر رہا تھا تو میں نے فون دیکھا تو انہوں نے ایمبیسی نے کہا جی کہ ایمبیسڈر وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. تو میں نے اس کا فون سنا, اس نے مجھے کہا شیخ رشید بیسیکلی یو آر اے ٹیررسٹ, اور جو تو رات کو ٹی وی کے پروگراموں میں اور ہمارے کھاتے میں تو جو ہے وہ دہشت گرد ہے, اور جتنی دہشت تو نے پھیلائی ہے اور ان لوگوں کو. میں نے کہا تم لوگ بیسیکلی آپ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, دہشت گرد ہمیں مار رہے ہیں, 4-4 5-5 دفعہ حملے ہو چکے ہیں, خودکش حملے ہو چکے ہیں, اور تم سمجھتے ہو کہ شام کو ہم ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں, ہم لوگوں کا ذہن بناتے ہیں دہشت گردی کے لیے. ہم دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں, اور لال ویلی کے باہر 5-5 نوجوانوں کی فوٹویں چھپی ہیں جو شہید ہو گئے ہیں. اس ملک میں کوئی پنجابی لیڈر ایسا نہیں ہے, کوئی ایک بھی پنجابی لیڈر ایسا نہیں جس کے ساتھیوں کو اس طرح خودکش حملوں میں یا فائرنگ ٹارگٹ کلنگ کی ہو. آپ ہمیں الزام لگاتے ہیں. بیسیکلی یہ امریکنز ایسے ہی ان کا ایک طاقت کے بلبوتے پر, ایک سپر پاور کے بلبوتے پر ان کا ایک بالکل ٹھیک. شیخ صاحب آپ نے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا حمید گل صاحب اور نواز شریف صاحب کو بنانے میں حمید گل صاحب کتنا رول تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی آئی جی آئی بنانے میں نواز شریف صاحب کو آگے لے جانے میں کتنا رول ہے آپ کے نزدیک پرائم منسٹرشپ پہ لانے کے لیے 90s کے؟ میرا خیال ہے کہ بیسک رول جنرل جیلانی صاحب کا تھا. اچھا. اور جنرل جیلانی صاحب وہ ڈارچسٹر ہوٹل لندن ان کا پسندیدہ ہوٹل ہے, اس کے باہر وہ گاڑیوں شاڑیوں کا رنگ سلیکٹ کر رہے تھے تو ان کو والد مرحوم کی خدا ان کی غریق رحمت کرے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا بھی کہ اس طرح جنرل جیلانی نے فون کیا, وہ آپ کو لینا. نواز شریف صاحب کے والد کی کال آئی نواز شریف صاحب کو, ٹھیک ہے, وہ گاڑی سلیکٹ کر رہے تھے. رائٹ جی میری. تو وہ پھر واپس آئے, پھر انہوں نے طریقے استقلال سے معذرت کی کیونکہ ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ تھے وہ, ٹھیک ہے, اور وہاں سے انہوں نے پھر جنرل جیلانی کے دور میں ظاہر ہے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اور پھر یہ سارا زور اتنا آرگنائز کر لیتے ہیں کہ یہی نظر آتے ہیں, باقی سب لوگ مان پڑ جاتے ہیں. ٹھیک. پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے کہ آج تک بڑے ہی ہوئے ہیں, ان کو فوج کی گھٹی راس آ گئی اور آج فوج سے بھی آنکھ مچولی کرتے رہتے ہیں, کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ آنکھ مچولی کر کے 8 سال سعودی عرب فرمائشی سال گزار چکے ہیں, جو ان کی فرمائش پر ان کے, مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ مشرف ان کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن سعودیز کا اتنا اصرار تھا کہ اس کے آگے مشرف کھڑا نہیں ہو سکا اور ان کو بھیجا گیا. اور اب پھر ملک میں ایسی فضا ہے کہ ان کے بھائی کے شہباز شریف صاحب کی ایک پریس کانفرنس, پھر خواجہ آصف کی پریس کانفرنس, پھر مشاہد اللہ کا بیان, پھر ایم کیو ایم کے استعفے, اور اب ان کا سارا زور کہ اس آپریشن کو جو ماند پڑنے جا رہا ہے کراچی میں, یہ ماند ڈالا جا رہا ہے. فوج بالکل, کل راحیل شریف صاحب جنازہ پڑھنے گئے ہیں گل حمید کا, آج اخباروں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو نعرے لگاتے تھے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, بقول تمام اخبارات کے وہاں یہی نعرے لگ رہے تھے راحیل شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لوگوں کا بھی پتہ نہیں لگتا ہے, لیکن ایک بات پتہ لگ گئی ہے کہ لوگوں کا نواز شریف سے جی بھر گیا ہے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ ان کو تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. وہ آپ کے خیال میں راحیل شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں جو وہاں پہ جنازے میں لوگ آئے ہوئے تھے. اچھا سر, یہ مشاہد اللہ صاحب کا جو میں معاملہ یہ نہیں کہنا چاہتا سر, کہہ تو آپ نے دیا لیکن چلے بہرحال لوگوں کی سوچ ہے, اخبار میں رپورٹ ہوا, اس طرح ہی مائنڈ بنتا ہے لوگوں کا. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مشاہد اللہ صاحب کا معاملہ ہے, یہ آپ تو بڑے باخبر پولیٹیشین ہیں, کیا یہ اس طرح ہوا ہوگا جو مشاہد اللہ صاحب نے اپنے بی بی سی کے انٹرویو فرمایا کہ آرمی چیف کو ٹیپ سنوائی گئی, آرمی چیف نے جنرل ظہیر الاسلام کو بلایا, انہوں نے آواز کی تصدیق کی, انہوں نے ان کو باہر نکلنے کا کہا میٹنگ سے, کہ ایسے ہوا ہوگا جس طرح وہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, مشاہد اللہ نے اپنے سے بہت بڑا بیان دیا ہے. مشاہد اللہ کو میں جانتا ہوں, میرے پڑوسی کالج روڈ سے ہی گئے ہیں, یہ چاروں بھائی جمعیت میں تھے, اور ابھی ان کی ایک بیٹی
بڑی اس کی عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی ایم این اے بنی ہے, اور ان کے بھائی کو بھی انہوں نے کنٹری منیجر بنایا ہے ٹورنٹو میں, ایک کو کنٹری منیجر بنایا نیو یارک میں. اور مجھے لوگوں نے کہا ہے, میں ان کو جانتا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ ٹریفک میں ہے, اور لوگوں کا خیال ہے کہ ٹریفک والا کنٹری منیجر نہیں بن سکتا. اگر یہ میری انفارمیشن غلط ہے کہ نہیں بن سکتا, اگر بن سکتا ہو تو میں تصحیح کر لوں گا, لیکن پی آئی اے کے لوگوں نے مجھے خود فون کر کے کہا ہے. جہاں تک مشاہد اللہ کا مسئلہ ہے, یہ 5 لوگ ہیں جو میں پولیٹیکلی دیکھتا تھا. جناب جاوید ہاشمی صاحب بھی اس میں تھے, ممنون صاحب ان کی پارٹی ہیڈ تھے, گینگ آف دی 5 کے ہیڈ تھے یہ, ممنون حسین پریزیڈنٹ جس جو میں ہے. ایک وہ جی ہاں ضیاء اللہ صاحب ہیں, ایک وہ سفید بالوں والے سینیٹر ہیں, ایک مشاہد اللہ تھا. یہ 5 لوگ تھے, نیال ہاشمی. یہ 5 لوگ جو ہیں, اور ان کو ممنون حسین کے کوٹے میں سے یہ 2 نشستیں ملی ہیں. ورنہ پنجاب کی سیٹوں سے سندھ کی سیٹیں لینا, کوئی ہمارے پنجابیوں کے ساتھ کیا کہوں میں, تو سر یعنی مشاہد سندھ اللہ نے کے یہ لوگوں بیان کو کیوں دیا پنجاب سے, شیخ صاحب, ایسا بیان کیوں دیا؟ اگر اور آپ کے خیال میں یہ واقعہ ایسے ہوا ہوگا؟ آپ تو بڑے باخبر سیاستدان ہیں, یہ دھرنوں کے دوران ایسا واقعہ ہوا تھا کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, یا یہ انہوں نے اپنے پاس اتنا بڑا خیالی بیان دے دیا؟ دیکھیں واقعے سے ہٹ کے 14 اگست کو یہ بیان دینا کہ ظہیر عباس رحیل شریف, دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کے خلاف باتیں ہوتی تو اور ہوتی ہیں, سول گورنمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کی جائیں. اور 14 اگست کے دن آپ یہ بیان دیں کہ فوج کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول کے خلاف بغاوت تھی اور ٹیک اوور کرنے جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اتنا بچہ تو نہیں ہے وہ لیبر لیڈر ہے, اور اتنا نہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھینچا تانی پہلے میرا خیال تھا کہ کم ہو گئی ہے دھرنے کے بعد. پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوج اور سول حکومت میں ٹینشن بڑھ رہی ہے. نواز شریف صاحب کو برداشت نہیں ہوتی رحیل شریف صاحب کی یہ مقبولیت اور ان کا ایکٹیو ہونا. خود یہ کرتے نہیں ہیں, مہینے میں 15 دن باہر ہوتے ہیں ملک سے, بیلاروس سے لے کے اور پتہ نہیں کون سے روس تک یہ دوروں پہ رہتے ہیں. جو دن بچ جاتا ہے 13 سے 16 اگست تک مری جانے کی پابندی رہی, کیونکہ بادشاہ سلامت نے مری جانا تھا, کوئی موٹر سائیکل والا, کوئی غریب. اچھا, آپ دیکھیں سڑکیں بند رکھی گئی 3 دن کے, کسی دن بادشاہ سلامت مری جا سکتے ہیں. اور جب وہ مری گئے تو ان کے لیے راستہ صاف تھا, حالانکہ یہ ہیلی کاپٹر پہ بھی جا سکتے تھے, اور ان کو ہیلی کاپٹر زیادہ استعمال کرنا چاہیے. لیکن جب خوف ذہن میں سوار ہو جاتا ہے, جب خوف ذہن میں اجاگر ہو جاتا ہے, تو انسان ڈیفرنٹ قسم کی تعویلیں سوچتا ہے. یہ پہلی دفعہ 14 اگست ہوئی ہے جس میں غریب لوگوں کو مری. موٹر سائیکل والے تو گھس ہی نہیں سکے 17 میل سے آگے. 17 میل کیا جی, یہ 12 کو تک نہیں جا سکے لوگ. اچھا, پاکستان میں جو حالات جا رہے ہیں, جس ملک کے بڑے صوبے کا وزیر داخلہ محفوظ نہیں ہے, اس کے لیے تو کوئی ایلیٹ سروس نہیں ہے. اور ان کی ایلیٹ سروسیں دیکھیں, ان کے خاندانوں کی دیکھیں, اور سیاستدان, سارے سیاستدان میں منشن کرتا ہوں, کسی ایک کو نہیں معاف کرتا, میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا. ان کو اتنی اوور زیادہ اور سیکیورٹی کا عالم کیا ہے جس ملک میں, یہاں اسلام آباد میں اس ملک کے پنجاب کے گورنر کو سیکیورٹی والے نے گولی مار دی. کو ملک چلنے کی حالت میں نظر آ رہا ہو تو میں بتاؤں نا. بعض کا تو میں کئی دفعہ رات کا سوچ رہا ہوں یار یہ ملک کدھر جا رہا ہے. ہم ایسے ہی رات کو روز پروگرام کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن کیا کوئی عملی سوچ رکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کیسے بچایا جائے؟ کہ جس ملک میں بیگمات کو, اور یہ بیگمات میں سارے سیاستدانوں کی بیگمات کی ذکر کرتا ہوں, دماغ خراب کر دیے ہیں اس ایلیٹ فورسز نے ان سیاستدانوں اور ان کی فیملیوں کو, جن کے آگے کوئی نہیں. بیگمات کیا کرتی ہیں شیخ صاحب؟ بیگمات کی بات سمجھ نہیں آئی آپ کی, سیکیورٹی کے حوالے سے بیگمات. میرا مطلب سیکیورٹی ویسے ہی شوشا. یہ سارے لوگ چھوٹے گھروں کے لوگ تھے, بڑے گھروں میں چلے گئے ہیں, اور کوئی بندہ اس ملک میں مقبول سیاستدان نہیں ہے. اور مجھے خوف لاحق ہو گیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ رحیل شریف یا آرمی جو ہے آرمی سیاست میں آئے, بالکل نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں بہت زبردست اس وقت کام کر رہی ہے, کرنے دیں نواز شریف کو کام. لیکن جس چیز کا مجھے ڈر ہے, میں پہلے دن سے کہتا تھا یہ نواز شریف آ بیل مجھے مار اس کی سرشت میں شامل ہے. اور اوپر سے ڈی جی آئی صاحب رضوان نے پستول دے دیا اس کو گفٹ کہ جا پتر راوی, نہ کوئی آوی نہ جاوی. پیر پہ مارے ہی مارے گا گفٹ پستول. کیا مطلب شیخ صاحب؟ یہ تو میرے لیے انکشاف ہے. رضوان اختر نے کیا کیا ڈی جی آئی صاحب نے؟ پستول دے دی. تو یہ پچھلے دنوں آئی سی آفس گئے, اس کو پستول تحفے میں دے دیا. اللہ کے بندے, اس کی عادت آپ کو پتا ہے, یہ مارے گا اپنے پاؤں میں مارے گا, کسی اور کو نہیں مارے گا. تو کوئی گلستان سادی دیتا, کوئی بانگے درا دیتا, کوئی
الیگزینڈر دی گریٹ کی کوئی سٹوری دیتا, کوئی اور رومیل کی بایوگرافی دیتا, کوئی ایسے دیتا کہ بڑے آدمی پڑھ کے, کیونکہ اس کے گھر میں آ گئی یلو بک ٹیلی فون ڈائریکٹری کے علاوہ اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے, تو کوئی کتاب دیتا ان کو پڑھنے کے لیے. یہ پستول دے دیا, وہ پستول لوڈڈ ہے یا ان لوڈڈ ہے؟ پستول لوڈڈ دی ہے یا ان لوڈڈ دی ہے؟ 7 گولیاں تو دی ہوں گی. ڈونلڈ رابرٹ تو نہیں ہے کہ اس کو خالی پستول ملے گا, گولیاں 7 ہی دی ہوں گی. کیونکہ مجھے بڑی ہنسی آئی جب میں نے اخباروں میں یہ پڑھا کہ بھئی اس کو جنرل رضوان نے پستول دیا ہے گفٹ میں, اور میں نے کہا بھی یہ بھی سازش ہے نواز شریف کے خلاف جو ISI نے کی ہے. شیخ صاحب ویسے میرا ذہن الجھا ہوا ہے, آپ نے وہ جو پستول والی بات کی نا جو DGI نے تحفہ دیا ہے, اس پہ بڑا میرا ذہن الجھا ہوا ہے, لیکن بہرحال یہ کیوں دیا اور کس لیے دیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے, اور آپ نے اس کو کس پیرائے میں لے گئے کہ جی پرائم منسٹر کے پاس پستول. دیکھیں میں نے تو یہی کہا نا کہ اس کو پین دے دیتے خوبصورت کا, کوئی شیفرڈ کا, کوئی اور کا, کوئی کتاب دے دیتے, کوئی اور چیز دیتے تھے, تو DGI نے اسی قابل سمجھا ہوگا کہ بھی اس کو پستول ہی دو, ایک طرف تو مارے نہ یار کرے یا پار کرے, اور آر پار کرے گا نواز شریف, مجھے پوری یقین ہے, اور اپنے پاؤں پہ ضرور گولی مارے گا. یہ چلے سر, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے جو اخباروں میں آتی ہے اطلاعات, ان کو تاثر ظاہر کرنے کے لیے پستول دے دی ہو. گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے شیخ صاحب, کوئی بھینس کسی کو گفٹ میں دے دیتا ہے, کوئی کسی کو پستول دے دیتا ہے, کوئی کتاب دے دیتا ہے, گفٹ تو گفٹ ہے. لیکن وہ بات وہیں پہ رہ گئی کہ یہ بیان جو ہے آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب نے تو نہیں دلوایا نا خدا نخواستہ, یہ مشاہد اللہ صاحب نے خود ہی دے دیا نا, پھر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اگر میں بڑی سکرین کی بات کرتا ہوں, یہ لوگ ایسے ہی پس جاتے ہیں, یہ چھوٹے موٹے لوگ جو کمپنی کی مشہوری کے لیے لے آتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ہوائی فائر کرواتے ہیں, جب دیکھیں کہ ہوائی فائر اپنے پہ آنے لگا ہے پھر اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس وقت ملک کی سیاست میں سیاسی سوچ سے بات کر رہا ہوں, آصف زرداری, نواز شریف اور MQM کو ایک پچ پہ دیکھتا ہوں, اور فوج دوسری پچ پہ ہے, اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, فوج 1 انچ بھی کراچی آپریشن سے نہیں ہلے گی. اور جو جنوبی آپریشن میں, جنوبی پنجاب میں انہوں نے آپریشن کیا ہے ملک اسحاق کا, 16 آدمیوں کا, پنجاب نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے, بڑے حوصلے کی بات ہے. کل قصور والے لوگ بھی کوئی بیٹھے ہوئے تھے, قصور کے کیس والے بھی میں نے کسی اخبار میں پڑھا یا ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا. 16 آدمی جو مرے ہیں, اس کے ریونج میں جب ایک وزیر داخلہ سب سے بڑے صوبے کا مرتا, وہاں ایلیٹ فورس کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں نا, وہاں سیکیورٹی اتنی ناقص تھی کہ اخباروں نے یہ لکھا ہے کہ مرنے والا, ویسے یہ ہاتھ ملاتے ہیں خودکش والے جو ہوتے ہیں, یہ بڑے حوصلے میں ہوتے ہیں, اور خودکش والے نے ہاتھ بھی ملایا. اور کیونکہ اگر آپ خودکش لوگوں کی سٹوریاں دیکھیں تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ, اور کئی لوگوں کے جو خودکش حملہ آور تھے, میں نے بعد میں ان کے گھروں میں جا کے دیکھا کہ یہ ان کے لیے یہ ایک ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے. لیکن پنجاب کا وزیر داخلہ کا مرنا ایک معمولی بات نہیں, بہت بڑی خبر ہے. اور اس ملک میں خدا نہ خواستہ 3, 4, 5 مہینے بڑے کروشل ہیں. یہ میں جب کہتا تھا اگست بڑا کروشل ہو سکتا ہے, یہ کوئی بھی حادثہ اس ملک میں ہو سکتا ہے, کوئی بھی حادثہ اس ملک میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ملک میں جو قومی یکجہتی کی ضرورت تھی وہ پیدا نہیں ہو سکی. فوج تنہا لڑ رہی ہے, فوج جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہی ہے, اور ایسی باتیں سن رہی ہے, ایسی باتیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, لیکن وہ کہ ایک فورس ہے ملک سے, وطن سے محبت. سر تنہا کس طرح لڑ رہی ہے؟ پرائم منسٹر نے سپورٹ کی ہوئی ہے پورے آپریشن کو شیخ صاحب. 14 اگست کو بھی انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ انہوں نے کیا, اور اس لیے کیا تاکہ جرائم اور دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکے. تو فوج کو سپورٹ تو مل رہی ہے, چودھری نثار کی بھی, پرائم منسٹر کی بھی, سندھ گورنمنٹ کی بھی پوری سپورٹ ہے سر. مذاق نہ کریں, سندھ گورنمنٹ کہا کہ آپ مذاق کیا آپ نے. اچھا, اور جب سندھ گورنمنٹ کے لوگ دھرے جائیں گے نا ان کے ساتھ ہی, مجھے تو یہ شک تھا کہ پہلے پیپلز پارٹی استعفیٰ نہ دے سندھ سے, کیونکہ میں سندھ میں جو فضا بنتی دیکھ رہا تھا مجھے شک تھا کہ آصف زرداری استعفیٰ دے گا. MQM کے استعفے کہاں سے نکل ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے تو کوئی اطلاع ہی نہیں تھی, نہ میری سیاسی سوچ کہہ رہی تھی کہ یہ آل آف سڈن اس طرح استعفے دے کر ایک نئی فضا پیدا کر دیں گے. اور اب استعفوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ استعفے جو کہتے ہیں جی MQM کے اس قائدین کی میں نے سنی کہ تحریک انصاف کے لیے نہیں لیے اور ہمارے لیے جا رہے ہیں, تحریک انصاف کے جو استعفے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے.
نہیں یہ اب استعفے منظور یاس ہو جائیں گے صادق سر؟ کی کیسٹ ساری یہ استعفے منظور ہو مجھے جائیں نہیں گے؟ پتا، مجھے نہیں پتا، نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن یاس صادق کی ٹیپ سارے ملک میں ٹیلی فونوں پہ چل رہی ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے کسی دباؤ کے تحت تو نہیں آپ نے دیا، بلکہ ایک جگہ تو کہہ رہا ہے کوئی مال تو نہیں پکڑ لیا، پیسے تو نہیں پکڑ لیے، وہ جو آپ کو پتا جوک میں وہ ایسے جملے ٹیلی فونوں پہ چل رہے ہیں یاس صادق کے، پتہ نہیں کس نے ٹیپ کی ہیں، ممکن ہے یہی لوگ ٹیپ کر رہے ہوں وہاں، یہ ساری ٹیپیں اب مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان شیخ صاحب واپس کس طرح ہوں گے شدید استعفے؟ جو ایم انتشار- کیو مانگ رہی ہے وہ تو نہیں حکومت دے سکتی ان کو، وہ رینجرز آپریشن کے اوپر وہ ان کے سوالات ہیں، رینجر آپریشن تو خود چل رہا ہے، اس میں تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو استعفے تو کس طرح واپس ہوں گے پھر؟ حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں ایم آپ کیو نے کو۔ صحیح کہا، جی یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے، رینجرز کا آپریشن ختم نہیں ہو سکتا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم خود بخود واپس آ جائے گی، اور آپریشن وہاں ختم نہیں ہونے کا یہ ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے، یہ ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے کہ آپریشن وہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، دے آر ویری کلیئر ایڈڈ کہ وہاں یہ آپریشن ختم نہیں ہوگا، اور جتنی بڑی سپورٹ عوام کی اس وقت رینجرز کو اور فوج کو کراچی میں حاصل ہے، پاکستان کے کسی شہر میں مقبولیت کا یہ عالم نہیں ہے۔ میں نے عید کے دنوں میں جتنے انٹرویو دیکھے ہیں، عورتیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں سب اس آپریشن کے ساتھ تھیں اور تعریف کر رہی تھی۔ اچھا شیخ صاحب، راحیل شریف صاحب کی یہ انیشیٹو پہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہا جا رہا ہے، لیکن راحیل شریف صاحب جو ہے ان کے بعد آپ کے خیال میں جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ اس کو جاری رکھے گا اس آپریشن کو، آپ کو لگتا ہے اسی شد و مت کے ساتھ؟ یہ تو وہ بات کر رہے ہیں نا جو نواز شریف کی بات ہوگی، دیکھیں 1.5 سال ابھی راحیل شریف کو ہے، بالکل 1.5 سال ملٹری کوٹوں کو ہے، 1.5 سال میں کٹی کٹا نکل آئے گا۔ راحیل شریف کو بڑا واضح پتا ہوگا کہ اس کے نصیب میں نہ ایکسٹینشن ہے، نہ اس کو لینی چاہیے، نہ وہ مانگے گا۔ اس ملک کو بچانے کے لیے فوج نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ باکسنگ رنگ میں ہے، فوج اس وقت باکسنگ رنگ میں ہے، اس میں بہت ہیں 4-5 مہینے ہی فیصلے کے لیے، یہ سارے کن کٹوں کو اور یہ سارے جو 2 نمبر کے ٹارگٹ کلر ہیں، بتا خور ہیں، راہ کا مال کھانے والے ہیں، سب کو وہ انشاءاللہ رنگ سے باہر پھینک دیں گے۔ اگر نہیں پھینک سکیں گے تو پھر اس ملک کے لیے بڑے عذاب ہوں گے، پھر یہ ملک بڑے بحرانوں سے گزرے گا۔ سیاستدانوں کے بس میں یہ ملک چلانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ جس ملک کے دیکھیں، جب ہم پہ انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو حملہ ہو رہا ہے، ہم نے جلسہ منسوخ کر دیا، کل کسی نے کہا جی جلسہ کیوں منسوخ کیا؟ ہزاروں لوگ تھے لال ویلی کے باہر، 5 لوگ پہلے شہید کروا چکے ہیں فوٹو ہیں، اب مروا دیتے، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو مروانے کے لیے آیا ہے۔ اور عالم یہ ہے یہ حکومت کا کہ جس کا وزیر داخلہ اپنے گھر میں مارا گیا ہے، صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا ہے جی؟ سر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ آپریشن یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے دہشت گردی کو لے کر، آپریشن پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کراچی میں ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ میرا تو خیال ہے شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، فوج کی طرف سے؟ میرا مطلب ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اتنی طاقتور ہے کہ ملک اسحاق کا فیصلہ انہوں نے تنہا کر لیا شہباز شریف صاحب نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اب دیکھیں کیسی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ عابد شیر علی کا والد کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں 20 قتل کھلائے ہیں اور میرا بیٹا بھی اس کی ہٹ لسٹ پہ ہے۔ اور یہ بڑی حیرتناک یہ خبر میں ہے، نہیں کہہ رہا جی، جی دل خراش خبر ہے۔ دیکھیں آپ اتنی بڑی خبر کو میڈیا پی گیا ہے، ایک شخص جس کا اصل بیس فیصل آباد میں جو اس عابد شیر علی کے جسے چیخنے چلانے کے پیچھے اس کے باپ کی سوچ ہوتی ہے، اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہا کہ میرا بیٹا اور 2 اور آدمیوں کے نام لیے ہیں، اس نے مارا جانا ہے۔ کوئی غیر ملکی طاقت عابد شیر علی کو ہی مروا دے پھر کیا بنے گا؟ آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ یہ بیان دیتا ہو، جو آگے ایک ماڈل ٹاؤن کے قتل کے واقعے سے جس کو نکالا گیا ہے، اور جو اس جج صاحب کا باقر صاحب نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بلائے تاک، اور ابھی جوڈیشل کمیشن کی ماڈل ٹاؤن کے کیس ختم نہیں ہوئے، ایک جائنٹ انویسٹیگیشن میں ان کو نکال دیا گیا، اور ایک وزیر کا جو کہ رشتہ دار ہے سکا ان کا نواز شریف برادران کا، وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو قاتل ہے، اجرتی قاتل ہے، یہ مقصد کے تحت قتل کر رہا ہے اور یہ فیصلہ آباد پر ہمیں اس کی جان سے خطرہ ہے۔ اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا جی، یہ تو بہت یہ تو بڑی وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹمنٹ گھر کا بھیتی لنکا ڈائے، اور یہ گھر سے بیٹھ کے بیان جاری نہیں ہوا، ٹی وی پہ لائیو لوگوں نے یہ دیکھا۔ لیکن نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ اس بیان کو سیریس نہیں لے رہے، حالانکہ وہ بھی ان کی پارٹی کے اہم ترین آدمی شیر علی صاحب اور عابد شیر علی صاحب؟ بڑا اہم سوال کیا، اس کا جواب دیکھیں۔ نواز شریف صاحب ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ یا کسی داؤ پہ ہیں
یا ذہنی طور پر سرنڈر کیے بیٹھے ہیں, یا وہ دھوکہ دے رہے, دھوکہ تو نہیں کہنا چاہیے, دھوکہ تو غیر پارلیمانی بات ہو جائے گی ایک پرائم منسٹر کے لیے, یا وہ ڈاج دے رہے ہیں, یا اس کا ایجنڈا اور مشن کوئی اور ہے, اور یا وہ بالکل سرنڈر کر چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی آصف زرداری بن جاؤں, ٹائم پورا کروں, جتنی دیر ٹائم کھینچ سکتا ہوں کھینچوں. اور اس ٹائم کا عالم یہ ہے کہ صوبے میں 2 بڑے وزیر لڑ رہے ہیں, مرکز میں خواجہ آصف اور چودھری نثار ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اس طرح 1-2 اور بات بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں, جب چینلوں پہ جاتے ہیں پرائیویٹلی ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے منسٹر. مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی زندگی کی سب سے ناقص ٹیم موجودہ ٹیم ہے. ایک چودھری نثار کو الگ کر دیں تو شاید ٹھیک ہے جی, کوڑ کباڑ ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ کوڑ کباڑ کہتے ہیں لئیوں پار. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں پنجابی پنڈی وال کہتے ہیں نالا لئی گزرتی ہے نا کہ کوڑ کباڑ لئیوں پار, یہ نالا لئی میں گرنے والے ہیں. صحیح ہے. شیخ صاحب آپ نے وہ جو جلسہ منسوخ کیا ٹیررزم خطرے کی وجہ سے, تو آپ کو بیسیکلی ابھی بھی خطرہ ہے دہشت گردی کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں جنرلی خطرہ ہے یا آپ کو اپنی ذات کو خطرہ ہے خاص طور پہ؟ ظاہر ہے جی میرے پیچھے یہ جو انہوں نے مجھے دے ہیں نام کے, دیکھیں نا ان کو پتہ ہے کوئی حلال بیگ ہے اور نیاز رحیم اور یہ لوگ میران شاہ سے میرے پیچھے چلے ہوئے ہیں. میں نے کسی کو کیا کہنا, میں تو ٹی وی پروگرام ہی کرتا ہوں, اور یہ اس آدمی کو مارنا چاہتے ہیں. یہ ٹیررسٹ جو ہیں, یہ جو بھی اس کا نام دیں, دہشت گرد دیں, طالبان دیں, جو دیں, یہ ہر اس آدمی کو مارنا چاہتے ہیں جس سے قوم میں صدمہ پہنچے, جس کی نیو سینس ویلیو ہو, جس میں ٹی وی کے ذریعے ایک, اور مجھے یقین ہے اگر میری موت واقع ہو گئی میرے مرنے کے بعد جو میرے مخالف ہیں ان کو بھی دکھ ہوگا, اور کئی لوگ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے, دیکھو مرا بھی ہے کہیں پھر نہ نکل آئے. صحیح سر, اینکرز کو بھی بڑا دکھ ہوگا, اللہ خیر اللہ آپ کو صحت دے اور زندگی دے, چینلز کو بڑا دکھ ہوگا, اور ہم سب آپ کو مس کریں گے. میں یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں, آپ نے خدشے کا اظہار کر دیا, اللہ کو زندگی دے اور صحت دے, لیکن ہم آپ کو بہت مس کریں گے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر آپ شہادت کے درجے میں فائز ہوتے ہیں, لیکن اللہ کو کوئی بات نہیں, میں خود کش سیاستدان اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے پھر رہا ہوں. کوئی عام لوگ میرا بھی ختم درود کرا دیں گے, شاید میرا تو ختم درود کرانے والا کوئی نہ ہو, اللہ کی ذات ہے. شیخ صاحب یہ ایسا نہ سوچیں, مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے, مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے, زندگی اور موت, نفع نقصان, ترقی تنزلی, عزت تضحیق سب خدا کے اس میں کوئی اور تمام پیغمبر مل کے بھی, تمام طاقتیں مل کر بھی نہ مکھی کا ایک پر پیدا کر سکتی ہیں نہ توڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, لیکن جب میں بریک سے واپس آؤں گا, بریک پہ جا رہا ہوں میں, تو آپ سب پہ تجزیہ کرتے ہیں تو ذرا اپنی الائنس پارٹی کا بھی تجزیہ کر دیں. ہری پور میں اتنا بڑا الیکشن ہارے ہیں وہ, اور کوئی ضمنی انتخاب عمران خان صاحب جیت نہیں پا رہے, تحریک انصاف جیت نہیں پا رہی, چاہے اپنے علاقے میں ضمنی انتخاب ہو یا پنجاب میں ہو یا کراچی میں ہو, تو مقبولیت کس طرح چیک کی جائے گی؟ ریحام خان صاحبہ اچھے جلسے کرتی ہے لیکن مقبولیت اس سے تو نہیں جج کی جائے گی. اب دوبارہ اب تو بایو میٹرکس لا گئے تھے ہری پور کے اندر, اس کے باوجود اگر تحریک انصاف ہار گئی ہے تو پھر اگلے الیکشن میں بھی جب ہار جائے گی نمبر 2 پہ آئے گی, اگر پھر انہوں نے دھاندلی کا شور مچا دینا ہے. یہ اہم ترین سوال بھی پوچھیں گے شیخ صاحب سے, اور سول ملٹری تعلقات کے اوپر مزید بات کریں گے. ویورز واپس آتے ہیں وقت کے بعد. ویورز 19 ہری پور ضمنی انتخاب میں نون لیگ کے بابر نواز کامیاب ہو گئے اور بہت بڑی لیڈ سے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جب الیکشن ہوا, جنرل الیکشن, تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان صرف کچھ 100 ووٹوں کا فرق تھا, لیکن اب کوئی 45,000 ووٹوں کا مارجن ہے. شیخ صاحب, اتنی موومنٹ چلائی دھرنوں کی آپ لوگوں نے, اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اتنی بری طرح ہاری ہے اس الیکشن میں, جس کی جنرل سیٹ میں وہ صرف 44 کچھ 100 ووٹوں سے ہارے تھے. کتنی مقبولیت ہو گئی آپ پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس الیکشن سے جارج خاندان بھی فارغ ہو گیا اور ایوب خان کا بھی خاندان فارغ ہو گیا. ایک نیا آدمی نکلا ہے, ٹھیک ہے, اس کی رپورٹس ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اب میں اپنے سیاست میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کرمنل لوگوں کو زیادہ ووٹیں پڑتی ہیں. اور اگر میرے بلدیاتی الیکشنوں میں جو لوگ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, جو لوگ جوا کراتا ہے وہ 60-62 لاکھ روپے کی گیس کی لائن پہ بچھا دیتا ہے. لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ گیس جوئے کی لائن سے پھیٹی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ محلے میں دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا جی محلے والے بیواؤں کو خرچہ بھی تو یہی دے رہا ہے, آپ کون سا دے رہے ہیں؟ سو دا تھنگز از کہ ووٹوں کا انٹرسٹ بھی سیاستدانوں کی طرح ہو گیا. جس طرح سیاستدان اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, اس طرح ووٹر بھی بڑا مفاد پرست ہو گیا ہے. باقی طریقے انصاف کے امیج میں فرق پڑا ہے, اس میں میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں, اور میں یہ بات عمران خان کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو ری ویمپ کرنا چاہیے, ری کنسیڈر کرنا چاہیے, اور جو آپ کی خامیاں ان کو آپ دور کریں.
اور جو آپ کی مقبولیت ہے اس میں یقیناً فرق پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی وائف کے پالیٹکس میں آنے سے مقبولیت میں اضافہ ہوگا شیخ صاحب, ہوا ہے؟ کیونکہ خواتین جب بھی آئی ہیں پالیٹکس دیکھیں, میں نے اینکروں کو اس پہ میرا جھگڑا ہو جاتا ہے. میں اینکروں کو واضح کہہ چکا ہوں, ریحام خان کے بارے میں یا ریحام سے پوچھو, ریحام خان سے یا عمران خان سے پوچھو. اچھا, میں خواتین کی سیاست پہ تبصرہ نہیں کرتا, اور پچھلے 3-4 دن سے آپ اینکروں سے میری لڑائی ہو رہی ہے. یہ اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے, وہ خاندانی سیاست میں آ گیا عمران خان, یا جو لوگوں پہ الزام دیتا تھا وہ اس کے گھر میں شروع ہو گیا, یہ اس سے پوچھیں. میں نے جو عمران خان سے بات کی ہے وہ میں قوم کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیں. میں نے عمران خان کو کہا جلسے جو ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے بھی بڑے ہوتے تھے, جلسے شورش کشمیری سے بڑے کسی کے نہیں ہوتے تھے, مولانا فضل حق کے ہوتے تھے, احرار کے ہوتے تھے, اور مولانا مودودی صاحب کے ہوتے تھے. لیکن ووٹ کا جو ٹرینڈ ہے, ووٹ کی جو اٹریکشن ہے, اس کو جو ساری صلاحیتیں اور ساری کوالٹیز چاہیے وہ عمران خان میں موجود تھی اور موجود ہیں, وہ کیوں ڈیمیج ہوئی ہیں. یہ میں نے عمران خان کو کہا کہ وہ پارٹی آپ کی بیٹھے اور سوچے کہ ہم سے کہاں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور اس کو ٹھیک کیا جائے, لائن اور لینتھ ٹھیک کیا جائے. اور وہ بات جو میں نے 14 اگست کو کی تھی, کوچ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ صرف یہ انگلی ادھر نہیں رکھو, کوچ کے بازو میں تو اتنی جان نہیں ہوتی عمر میں کہ وہ یہی کہتا ہے یار ادھر سے یوں موڑو, یہاں لاؤ, یہاں گگلی کہو, وہاں ٹپا کھائے, آپ کی بال وکٹ لے گی. باقی اب وکٹ لینا تو عمران خان کا کام. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ اس پہ تو کمنٹ نہیں کر رہے, لیکن میں ویسے آپ سے ایک جنرل بات اس کے علاوہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی خواتین پالیٹکس میں آئی تو ان کے ساتھ جو ہے کوئی بڑا ویلکمنگ سلوک نہیں ہوا. آپ بھی جانتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ آئیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں, کیسے کیسے اسکینڈل بھٹو صاحبہ آئیں. تو پاکستان میں خواتین نہیں چلی. ابھی پرائم منسٹر کی صاحبزادی آئی تھیں جب انکم سکیم کی چیئرپرسن بن کے, تو عمران خان صاحب نے ان کی ایسی تیسی کرتے رہے جلسوں کے اندر, اور اس کے بعد ان کو بالآخر جو ہے وہ آبویسلی مستعفی ہونا پڑا یا چھوڑنا پڑا. تو پاکستان میں ٹرینڈ تو اتنا حوصلہ افزا نہیں ہوتا, کوئی خاتون اگر آؤٹ اسٹینڈنگ آ بھی جائے. شیخ صاحب کیا خیال آپ کا؟ میری طرف سے کوئی کومنٹس نہیں ہے, ریحام خان پہ میری طرف سے کوئی کومنٹس نہیں ہے. یہ فیصلہ تحریک انصاف کا ہے, عمران خان کا ہے, ان کی پارٹی کا ہے. میری طرف سے, کیونکہ وہ عمران خان کی وائف ہے, قابل احترام ہے. کئی سالوں سے میں نے خواتین کی سیاست پہ بات کرنی ختم کر دی. بالکل ٹھیک ہے, چلو اس سے آگے چلتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ بیسیکلی ابھی جو آپ دیکھتے ہیں حالات کو, راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے تناظر میں, جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب زیادہ مقبول ہو گئے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں کہ جمہوریت کے خلاف یہ ایک بات جاری ہوتی ہے کہ ایک ملک کے الیکٹڈ لیڈر کے متعلق باتیں کرنے کے بجائے ہم ایک آرمی چیف کو, میڈیا جو ہے یا آرمی چیف کو ناقدین جو ہے وہ اس کی طرف دیکھیں یا اس کے متعلق کہیں جی وہ زیادہ مقبول ہو گیا, تو اسی طرح مائنڈ بنتا ہے نا. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا راحیل شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ مائنڈ بن رہا ہے, لیکن آرمی کا پھر مائنڈ بنانے میں تو ہم لوگ ہی ہوتے ہیں نا. جب ہم کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کی ویلیو نہیں رہی, عمران خان کی ویلیو نہیں رہی, زرداری صاحب کی ویلیو نہیں رہی, اور آرمی چیف زیادہ پاپولر ہو گیا ہے, تو یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں ملک کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ یا ایون فوج کے ساتھ؟ دیکھیں, آرمی میں کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا, پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ یونانی مسئلے ڈیسیژن کرتے ہیں, اور پاکستان کی فوج وہ عظیم فوج ہے جہاں ڈسپلن, کمانڈ اینڈ کنٹرول کی دنیا بھر میں جس کی شہرت ہے. اب ایک شخص کام کر رہا ہے, وہ مقبول ہو رہا ہے, تو سیاسی حکومتیں جیلس ہوتی ہیں. اس کو پیغام بھی پہنچایا گیا ہے. مجھے کل کسی نے کہا کہ ان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ڈونٹ ایکٹ لائک ہیڈ آف اسٹیٹس. اچھا, اور راحیل شریف صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے. اچھا, سیاستدان ہمیشہ دوسرے کی مقبولیت سے خوف زدہ ہوتا ہے. جب کچھ نہیں کر سکتا نا, یا وہ کیڑے نکالتا ہے یا سانسیں کرتا ہے, اپنا کچھ تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکے جی, نہ بجلی ٹھیک کر سکے. دیکھیں میں مر گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں شیخ رشید تو سرنڈر کر گیا. بھائی میں اسمبلی میں چیختا ہوں کہ ایل این جی کا ریٹ بتاؤ, کس ریٹ پہ آ رہی ہے, نہیں بتاتے, بے ایمان ہے. نہیں بتاتے ہیں کہ پی پی آئی جو پرائیویٹ ہیں پاور سٹیشن, ان کا کتنا قرضہ چڑھ گیا ہے, نہیں بتاتے. 0.6 پہ ہولڈنگ پہ سٹینڈ لے لیا ہے, اور طاقت کے ذریعے دبایا جا رہا ہے, تاجروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کی کمزوریوں کو, جو تاجر تنظیموں کے بڑے ہیں ان کی کمزوریاں ان کو بتائی جا رہی ہیں, ورنہ یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. ملک تو سرجی چل نہیں رہا. اور اب فوج یہ بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ ٹرکی اور چین کے ساتھ انڈر دی ٹیبل کیا معاملات ہیں. ایون میٹرو بھی اس وقت, ہاں بالکل جناب علی, میں یہ کہہ چکا ہوں, ایم کیو ایم نے جو کیا وہ خود کیا. استعفے نہ فوج کی وجہ سے ہوئے, نہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئے. سارے سیاستدان اس بات پہ راضی ہیں کہ ایم کیو ایم واپس آ جائے. واپس آ جانا چاہیے. میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں
جو -1 لیکن سر یہ ٹرکی چائنا والی بات کریں نا ذرا, یہ آپ کہہ رہے ہیں فوج انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, یہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب واقعتاً انویسٹیگیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی کی باری ہے. جب پیپلز پارٹی کی باری لگے گی, اگر وہ بھی مستعفی ہونے کی طرف جاتے ہیں یا استعفے دے دیتے ہیں, جو کہ میرا خیال تھا ایم کیو ایم سے پہلے دیں گے, ایسا نہیں ہوا. ایم کیو ایم اندر آ جائے گی, مجھے پورا یقین ہے. یہ شارٹ جو انہوں نے بغیر ان کو فوج کی طرف سے کوئی یقین دانی نہیں ہوگی جی, کوئی یقین دانی نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ کورا جواب دے دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل رول ادا کرے ایم کیو ایم اپنی سیاست لگائے, ہم اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہتے, لیکن ٹارگٹ کلروں کو اور بتا خوروں کو سرنڈر کروائے, اور جہاں جہاں بھاگے ہیں جو کیمپ ہیں وہ ہمارے حوالے کریں, سیاست کریں, ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم استعفے واپس لے لے گی, مجھے یقین ہے, کیونکہ یہ شارٹ پہلے دنوں میں تو ان کی بھرپور کھیلی گئی, اب اس شارٹ میں اتنی جان نہیں ہے. اور فضل الرحمان کو جو مولانا صاحب کو آگے کیا ہے, میرا خیال ہے وہ سب طرف کا پیغام ان کو پہنچا دیں گے. اچھا شیخ صاحب, یہ ٹرکی اور چائنا کے جو معاملات جب کھلیں گے, شیخ صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, میں چاہ رہا ہوں اس کو ایلیبریٹ کریں, تو یہ تو پھر مداخلت ہی ہو جائے گی سیاسی معاملات میں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ, تو اگر فوج اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو پھر لوگ کرٹیسزم کریں گے کہ فوج کا تو یہ کام نہیں کرنا. بہت سارے کام فوج کو ایسے کرنے پڑ رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. جب آپ آف شوٹ کمپنیاں اور اپنے آدمی رکھ کے آگے کمیشنیں کھائیں اور فرنٹ مین کوئی اور ہو, پیچھے آپ ہوں, اس 5 خاندانوں کو دولت خون کی طرح جو ان کی سرشت میں, ان کے ہونٹوں کو, ان کے ہاتھ خون آلود ہو چکے ہیں کمیشنیں کھا کھا کے, تو الٹیمیٹلی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. یا تو کہ ان کا کوئی پرابلم ہو, دولت ان کے پاس کم ہو. دیکھیں نا, اگر شیخ رشید کرے تو چلو اس کی ضرورت ہے, ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ فارن میں ان کے کتنے اکاؤنٹ جمع ہیں, کتنے ان کے پاس پیسے جمع ہیں. کسی اور کو کھانے نہیں دیتے, کوئی بنانے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہمارا حصہ رکھ. دیکھیں پیپلز پارٹی والے سستے چور تھے, پیسٹری چور تھے, یہ بیکری چور ہیں. وہ ایک پیسٹری پہ ہی راضی ہو سکتے, چلو دیو کیش. یہ پوری کی پوری بیکری کہتے ہیں پیسٹری بھی دو اور بعد میں اس میں حصہ بھی دو اور مسئلے سارے ٹھیک کرو. رائٹ, پھر شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ بات چیت جاری ہے, کوئک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اسی شو میں. ویورز, ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ صاحب, اسپیکر کا جو آ رہا ہے فیصلہ 22 اگست کو آئے گا, آپ کو لگتا ہے یہ بھی جوڈیشل کمیشن کی طرح آپ لوگوں کی امیدیں دم توڑ جائیں گی, یا کچھ امید ہے؟ کوئی عمران خان صاحب نے تو کہا جب تک کہ اسپیکر کا فیصلہ نہیں آئے گا میں قومی اسمبلی میں نہیں آؤں گا. اب یہ نہ ہو کہ اسپیکر بحال ہی رہے اور عمران خان صاحب کو ذرا ڈبل وہ فیس کرنی پڑ جائے پولیٹیکل, میں امبیرسمنٹ کا لفظ یوز تو نہیں کرنا چاہ رہا, مخالفین سے یہ جو شرط لگائی ہے. دیکھیں میں نے جب یہ کہا کہ عمران خان کو 200% جوڈیشل کمیشن سے امید ہے, مجھے 2% نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں 50-50 ہو جائے, اسپیکر بچا جائے, کوئی اور آدمی جو ہے وہ ہتھے چڑھ جائے. اور لاہور میں 2 کیس ہیں, سو دونوں کیسوں میں سے ایک ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے. لیٹس ویٹ اینڈ سی. میں تو کوئی قانون کا اتنا ماہر نہیں ہوں, اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے جوڈیشل کمیشن میں مجھے کوئی اتنی آس امید نہیں تھی, لیکن اس کیس میں دیکھیں میں کیس کو اتنا دیکھ نہیں رہا. اگر سب سے زیادہ ستایا ہوا ہوں اسپیکر سے تو میں ہوں, لیکن میں نے اسپیکر کے اندر جو معاملات دیکھے ہیں تو یہاں بھی ممکن ہے کہ حالات مختلف ہوں. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. ویورز, آج کا یہ پروگرام تھا, آپ ان سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. خدا حافظ.